وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، یعنی جب تم نے دعوت حق پیش کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف انسانوں کو بلایا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، یقیناً آپ چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جب احکام بیان کرتا ہے تو ساتھ میں آخرت کا تذکرہ کرتا ہے یا پہلی قوموں کے ماننے یا نہ ماننے کا تذکرہ کرتا ہے، تاکہ ان احکامات کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو اور ترغیب ہو۔ تو سابقہ آیات میں وصیت کے احکام تھے، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کر دیا، اور آخرت کے میدان محشر کی اصل میں اس آیت مبارکہ میں ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس محشر کے میدان میں تمام انسان جمع ہوں گے، اولین آخرین موجود ہوں گے، سب انبیاء کرام بھی موجود ہوں گے۔ تو سب کی موجودگی میں سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ اس سے ایک تاثر دینا مقصود ہے سب انسانوں کو کہ میدان محشر میں جب انبیاء کرام سے بھی سوال کیا جائے گا، وہ بھی سوالات سے مستثنیٰ نہیں ہوں گے، تو ہم اور آپ کیسے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے بارے میں باز پرس بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی کہ کیا کر کے آئے۔ تو انبیاء کرام سے سوال اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ آپ نے جن لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دی تھی، اللہ کی دعوت دی تھی، تو کتنے لوگوں نے بات مانی تھی؟ تو یہ بھی اصل میں ان سارے انسانوں کو سنانا مقصود ہوگا، گنہگاروں کو اور مجرمین کو سنانا مقصود ہوگا کہ جن انبیاء کرام سے ہمیں امید ہے کہ ہم ان سے سفارش کروائیں گے، وہی انبیاء کرام تو ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ ان کو ڈرانا مقصود ہے، پوچھا تو انبیاء کرام سے جائے گا، اصل میں سنانا سارے انسانوں کو مقصود ہوگا، سب گنہگاروں کو اور مجرمین کو سنانا مقصود ہوگا۔ تو انبیاء کرام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے دعوت دی، آپ نے بات کی، تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ تو انبیاء کرام آگے سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو لوگ ان پر ایمان لائے یا جن لوگوں نے ان کی مخالفت کی، ان کے دین کی مخالفت کی، تو ان کے بارے میں تو یقیناً انبیاء کرام کو علم نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کی موجودگی میں جو حضرات ان پر ایمان لائے، ان کا ساتھ دیا اور اللہ کے دین کی تنفیذ اور سربلندی کے لیے جہاد کیا، اسی طرح ان کی موجودگی میں جن لوگوں نے کفر کیا اور مخالفت کی اور لڑائیاں لڑی، تو ان کے بارے میں تو انبیاء کرام کو علم تھا اور علم ہوگا۔ تو پھر انبیاء کرام یہ جواب کیوں دیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے مومن ہونے کا حکم، کسی کے کافر ہونے کا حکم جو لگتا ہے وہ اس کے ظاہری اعمال اور افعال پر لگتا ہے، اس کے دل کا معاملہ کیا ہے؟ تو دل کے اندر تو کوئی بھی اتر کر نہیں دیکھتا، نہ دیکھ سکتا۔ ہاں انبیاء کرام کو جس کے بارے میں وحی کے ذریعے سے بتلا دیا جائے تو انبیاء کرام اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یقین سے، پورے وثوق سے، ورنہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے ظن غالب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ
صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر ایک صاحب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبکہ ان کے بارے میں دیگر حضرات کے بڑے اچھے خیالات تھے، کمنٹس تھے کہ جی یہ تو ماشاءاللہ آگے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور یہ تو بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ اور پھر جو صحابی تھے جو اس سارے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر میں اس صاحب کے پیچھے پیچھے ہو گیا، پھر میں انہی کو دیکھتا رہا کہ یہ کرتے کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں لڑتے لڑتے وہ بہت زیادہ زخموں سے چور ہو گئے اور اپنی تلوار کو کھڑا کر کے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ بعینی ہی سچ ثابت ہوئی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت، اپنے دین کی سربلندی کے لیے ایسے لوگوں کو استعمال فرما لیتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے یا جن کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو انبیاء کرام یا دنیا کے اندر کسی کے ایمان کا فیصلہ، کسی کے کفر کا فیصلہ وہ ظاہر پر کیا جاتا ہے اور ظن غالب پر کیا جاتا ہے، اور انبیاء کرام سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا کے معاملے میں پوچھا نہیں جا رہا، یہ میدان محشر ہے۔ آج کے دن تو چھپے رازوں کو نکالا جائے گا، رازوں کو افشا کیا جائے گا، چھپی باتوں کو ظاہر کیا جائے گا، آج کوئی چھپا نہیں رہے گا۔ تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں، یہاں تو بال کی کھال اتاری جاتی ہے، اس لیے وہ کہہ دیں گے کہ لا علم لنا، کہ اللہ حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کی گواہی آ جائے گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ظاہری بات ہے ان کے خلاف بھی انبیاء کرام کی گواہی آئے گی، اور اگر وہ اس کے اوپر اکتفا کر کے نہیں مانیں گے تو پھر جو سرکاری گواہ ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو استعمال فرمائیں گے۔ اور سرکاری گواہ کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ سرکاری گواہوں کا تذکرہ ہے کہ ہم زبان پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے جسم، ان کی کھال وہ گواہی دے گی کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ یہ سرکاری جاسوس ہمارے ساتھ ہر وقت لگے ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کسی بھی شخص سے جب تک قیامت کے دن 4 سوال نہیں کر لیے جائیں گے زمین ان کے پاؤں نہیں چھوڑے۔ پہلا سوال عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کس مشغلے میں لگائی، کیونکہ عمر میں سے، زندگی میں سے بہترین حصہ جو ہوتا ہے وہ انسان کی جوانی کا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ چوتھا سوال اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی پہلے بتلا دیے اور ان کا جواب بھی بتا دیا، تو گویا کہ یہ ایسا امتحان ہوگا کہ جس کے سوالات پہلے سے بتائے جا چکے ہیں کہ تیاری کر لو، یہ سوالات تم سے پوچھے جانے ہیں۔ تو بہرحال انبیاء کرام کہہ دیں گے کہ لا علم لنا، اے اللہ حقیقت کا علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو لفظ علم ہے نا، علم یہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب آدمی کہتا ہے نا اعلم، میں جانتا ہوں، اس کا معنی یقینی طور پر جاننا، عربی میں، عربی کے لحاظ سے۔ اور جہاں یقین کے معنی استعمال نہ ہو، جہاں یقین کے معنی بیان کرنا مقصود نہ ہو، وہاں علم کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، وہاں زعم کا لفظ، ظن کا لفظ، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ علم کا جو لفظ ہوتا ہے وہ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں انبیاء کرام جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں علم یقینی نہیں ہے، ظاہر کو ہم نے تو دیکھ کر حکم لگایا ہے، علم یقینی تو آپ کے پاس ہے۔ انک انت علام الغیوب، آیت کے اس حصے سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ہی تو ہیں جو چھپی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ علام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایک ہوتا ہے عالم، دوسرا ہوتا ہے علیم، تیسرا ہوتا ہے علام، خوب جاننے والا، مبالغے کا لفظ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ، علام الغیوب، آپ ہی تو ہیں جو چھپی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔
اس لیے حقیقی علم تو اللہ آپ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔